تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اگر سکھاؤ گے تو دنیا میں بھی خوش رہو گے، جب قبر میں پہنچو گے تو منکر و نکیر احترام کریں گے، جب میدان معاشر میں جاؤ گے تو سرکار فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو پہلی چیز میری محبت سکھاؤ، سرکار کی محبت سکھاؤ. میں نے شروع میں کہا تھا جس دل میں سرکار کی محبت ہوتی ہے بندہ سر جھکا کے چلتا ہے، رب فخر سے سر بلند فرما دیتا ہے. سرکار کی محبت ایسی چیز ہے بندہ کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ سرکار کی محبت بے خوف و خطر کر دیتی ہے بندے کو. اب دل میں سرکار کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ جیسے ہم اپنی اولاد کو ہر کام کی بات سکھاتے ہیں. بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جو اس کا کاروبار ہے، وہ سکھاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی اولاد کو سرکار کی محبت کبھی نہیں سکھائی. سرکار کی محبت تب ہمیں ہماری اولاد کو آئے گی جب ہم اولاد کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا کھانا اس طرح کھاتے تھے، ہمارے آقا پانی اس طرح پیتے تھے، ہمارے آقا اس طرح آرام فرمایا کرتے تھے. اور جب کبھی سورج چڑھا ہوا ہو تو چھت پہ اپنے بچے کو لے جائیں اور کہے کہ بیٹے سورج کو اگر میں بلاؤں تو یہ میرے پاس چل کے آ جائے گا. تو جو بھی بچہ سمجھدار ہے وہ کہے گا ابا جان آپ کے کہنے پہ یہ آسمان کا سورج آپ کے پاس نہیں آ سکتا. پھر آپ بتائیں کہ میرے نبی تو وہ ہیں کہ سورج ڈوب جائے انگلی سے اشارہ فرمائے تو سورج اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے. کبھی چاند دکھائے اپنے بچے کو اور اسے بتائیں اگر میں چاند کو کہوں تو میرے پاس آ جائے گا، بچہ کہے گا نہیں آئے گا. فرماؤ کہ میرا نبی تو وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں. پھر اپنی اولاد کے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہوگی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. فرمایا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد فرض ہے، اسی طرح سرکار کی اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے. جب تک دل میں سرکار کی اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور تیسری چیز اور آخری چیز میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. آج ہر بندہ جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ یار اولاد بات نہیں مانتی. اگر بیٹی کو کہے تو وہ بھی سر کے بالوں کو آتی ہے، بیٹے تو بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو نہ تو سرکار کی محبت سکھائی ہے، نہ اہل بیت کی محبت سکھائی ہے، اور نہ ہی ہم نے قرآن کی تعلیم دلوائی ہے. میں نے کبھی واقعات بیان تو نہیں کیے، لیکن عید کے دنوں میں مجھے ہاسپٹل جانا پڑا تو وہاں پہ ایک بڑے باریش خوبصورت بزرگ تھے. تو وہ اپنی ECG کروانے کے لیے آئے. ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی جو انتہائی بدتمیز تھی. یہاں تک جو سٹاف تھا وہ کہنے لگا کہ اتنے اچھے بابا جی ہیں اور بیٹی اتنی بدتمیز ہے اور یہ استاد بھی ہیں. میں اس کی بات سنتا رہا. میں نے کہا بیٹے اگر اس کی تربیت کی ہوتی تو یہ بیٹی اس طرح نہ کرتی. وہ کہنے لگی قاری صاحب تربیت تو بیٹی کی ہے. میں نے کہا اگر اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا ہوتا، سرکار کی اہل بیت کی محبت سکھائی ہوتی تو پھر اولاد بدتمیزی نہ کرتی، بلکہ اولاد کو پتا ہوتا کہ میرے والدین تو یہ ہے جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت پر رکھا ہوا ہے. میرے والدین تو عام نہیں ہیں، میں اس سے جھگڑ رہی ہوں، اگر محبت سے ایک بار اس کا چہرہ دیکھوں گی تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے تو اپنی اولاد کو سرکار کی محبت سکھائیں، سرکار کے اہل بیت کی محبت سکھائیں، اور اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دلوائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ پڑھاتے تھے تو پڑھنے والوں میں 5-5 ہزار طلباء بیٹھتے تھے اور پڑھانے والا دین اور دنیا دونوں کو سیراب کر رہا ہوتا تھا. وہاں پہ اگر فقہ کو دیکھا جائے تو فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اور نوجوان بیٹھے ہیں جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، کیمیا کا باپ جابر بن حیان، وہ بھی جناب حضرت جعفر صادق کے پاس بیٹھ کر پڑھتا تھا اور پڑھانے والے دونوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے. آج بدقسمتی سے دین والے الگ ہو گئے ہیں، دنیا والے الگ ہو گئے ہیں. جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارے معاشرے میں انقلاب نہیں آئے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائے تو اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، سرکار کی محبت سکھائیں اور سرکار کی اہل بیت کی محبت سکھائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.